بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قربانی کے احکام کچھ پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے اور نبی علیہ السلام نے اس شریعت میں ہمیں اس کے آداب بتائے ہیں، اس کے احکام بتائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور قربانی کرے، اور سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی نے پوچھا تھا کہ قربانی گھر والوں کی طرف سے کیسے ہو، انہوں نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام کے دور میں تو ہم پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور پھر کہنے لگے اپنے شاگرد سے کہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، اب لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی بیل، کوئی اونٹ، کوئی بڑا جانور لے کے آتا ہے تو چھوٹے جانور والوں کے اوپر فخر محسوس ہونے لگ جاتا ہے، الا یہ کہ دل صاف ہو۔ تو پورے گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، والدین ہیں، جب چولہا ایک ہو اور ان کا خرچہ ایک جگہ سے چلتا ہو تو ان سب کی طرف سے ایک بکری قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ یہ دین کی طرف سے دی ہوئی سہولت ہے اور آسانی ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی صفات میں نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کان اور آنکھ اچھی طرح دیکھ لینا، اور یہ کہ جانور بہت زیادہ بیمار نہ ہو، اور یہ کہ وہ لنگڑا نہ ہو، اور یہ بھی کہ اس طرح نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو۔ جس طرح اچھے جانور خود پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بھی وہی اچھے جانور لے لو۔ تو اگر دقت ہو رہی ہے تو چھوٹا جانور بندہ لے سکتا ہے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کو آنکھوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اندھا تو نہیں ہے، صحیح چلتا ہے، یعنی دیکھتا تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بے عیب جانور پیش کرنا چاہیے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی عید کے موقع پہ عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور خطبے کا بھی ذکر کیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے ذبح کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے ذبح کیا نماز سے پہلے، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہ الاخری، پھر آپ نے فرمایا اگر عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا فہو لحم یقدمہ لأہلہ، وہ صرف گوشت ہے جو گھر والوں کے لیے اس نے ذبح کر لیا ہے، پیش کر دیا ہے، اس کی جگہ پہ اس کو اور قربانی دینی پڑے گی۔ اگر استطاعت نہیں تو وہ تو اور بات ہوگی، لیکن اس کو استغفار کرنی چاہیے۔ اگر استطاعت ہے تو اس کی جگہ پہ اس کو اور قربانی دینی پڑے گی۔ اور جانور کو ذبح جو ہے صرف اللہ کے نام پہ کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شخص پہ لعنت کی ہے جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے، استغفر اللہ، اور اس پہ بھی کی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ فصلی لربک وانحر، رب کی نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام، اور اپنے رب کے نام کا ذبح کریں، اور تو کوئی گنجائش ہی نہیں، عبادت غیر اللہ کی ہو نہیں سکتی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ ہم ایک سفر میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو عید الاضحیٰ آ گئی، تو ہم نے کہا قربانی کرنی ہے۔ سفر میں بڑے جانور زیادہ ساتھ ہوتے ہیں، گائے، بیل اور اونٹ، تو گائے میں 7 بندے شریک ہو گئے، اونٹ میں 10 بندے شریک ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے قربانی کے کچھ آداب بھی بتائے ہیں۔ قبلہ روح بھی کر سکتے ہیں، اس کی گردن پہ پاؤں رکھنا، چھری خوب تیز کرنا، اور تم میں سے جب کوئی ذبح کرے تو آسن طریقے سے ذبح کرے، اور جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو اس کو زندہ ہی ذبح کر دیا، جو دوسرا جانور تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے بیڑ کو ذبح کر دیا، ویسے نہیں کرنا۔ اور چھری خوب تیز کریں، فٹافٹ اس کی گردن کٹ جائے، لیکن من کا نہیں توڑنا تاکہ خون سارا باہر نکلے۔ خون جو ہے مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح قصائی جو ہے، قصاب، وہ جلد بازی کرتے ہیں، عید کے دن فٹافٹ اس کی گردن کا منکا توڑ دیتے ہیں تو جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو خون تو اندر رہ جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ وہ اچھلے اور سارا خون وہاں سے نکل جائے اور آپ کے لیے اچھا گوشت مہیا ہو۔ اور قربانی جب آپ ذبح کرتے ہیں تو یاد رکھیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے، 37 جو ہیں حضرت علی کو کہا کہ آپ ذبح کرو، 63 خود کیا، آپ کی عمر بھی 63 برس تھی، تو گویا کہ ساری زندگی کا صدقہ نکل گیا۔ 100 اونٹ ذبح کیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اونٹوں کی لائن لگی تھی تو اونٹ اپنا سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ میری باری کب آئے گی اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے۔ اونٹوں کو بھی یہ شعور ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت کلو واطعموا وادخروا، قرآن حدیث میں ہے کہ کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کر لو، اور اس میں ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ القانع والمعتر، جو غریب ہے اس کو بھی دو، جو غریب نہیں ہے اس کو بھی دو۔ تو سلف صالحین نے قربانی کے گوشت کے یہاں پہ 3 حصوں کو اچھا کہا ہے، ایک خود بھی کھاؤ،
ایک مانگنے والوں کو دو، فقیروں مسکینوں کو، اور ایک جو مانگنے والے نہیں ہیں، اچھے رشتہ دار دوست ہمسائے وغیرہ، ان کو دے دو۔ اور ایسے ہی فقیر اور مسکین کو قربانی کا گوشت بیچنا نہیں چاہیے، قصاب کو، کسائی کو، بچر کو قربانی کی عوض میں گوشت نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی قیمت دینی چاہیے۔ اور قربانی کرنے والا توحید پرست ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے۔ اگر بے نماز ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ تو کفر میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کفر والے کے ہاتھوں اپنے جانور خراب کراتے ہیں۔ خود ذبح کریں، قصاب آئے گوشت بنائے، آپ چھری جو ہے خود پھیریں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم انی وجہت وجہی، وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ انعام کے آخر میں جو ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو مسلم اس میں مختصر پڑھنی ہو فوری طور پہ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منی، یا اللہ ہم سے قبول فرما۔ اور اسی طرح قربانی کا جب آپ گوشت کر لیں اس کے بعد خون وغیرہ جسم پہ لگ جاتا ہے، صاف کرنا چاہیے، لیکن ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ میں سے ثابت ہے کہ انہوں نے قربانی جب کی، عبداللہ ابن مسعود، تو خون بھی لگا تھا کپڑوں پہ، انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھ لی۔ اور قربانی کا گوشت فریز بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اس میں سے سارا مکس کر کے تقسیم کریں، یہ نہیں کہ اچھا خود رکھ لیں اور کمزور چیزیں دوسروں کو دے دیں، یہ پائے مجھے چاہیے، چانپیں مجھے چاہیے، گردن کا گوشت مجھے چاہیے، تو چربی والا لوگوں کو دے دیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ اور قربانیاں کرنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ بال وغیرہ کاٹ لیں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، تاکہ بعد میں پھر قربانی کر کے آپ نے کاٹنا ہے۔ اور قربانی حلال مال سے اللہ قبول کرتا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے بغیر کچھ اور قبول نہیں کرتا، پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اس کا وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر لینی چاہیے، اور چوتھے دن کی مغرب تک یہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔